بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو مہندی لگانے کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بتائیں گے۔ مہندی کا استعمال کرنا چاہیے یا نہیں، اس بارے میں مکمل تفصیلات جاننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور ویڈیو کو سکپ بالکل نہیں کرنا۔ ناظرین، مہندی لگانا عورت کی زینت ہے اور آج سے کچھ سال پیچھے کے زمانے کو دیکھا جائے تو عورتوں میں مہندی لگانا عام ہوا کرتا تھا، لیکن آج کل کے دور میں مہندی کو صرف تقریبات پر ہی استعمال کیا جاتا ہے یا مخصوص تہواروں پر۔ حالانکہ مہندی لگانے کے بارے میں مختلف احادیث میں بھی ترتیب ملتی ہے، اس لیے ہماری وہ بہنیں جو کہ مہندی کا استعمال نہیں کرتی یا مہندی کو پسند نہیں کرتی، تو وہ بہنیں آج کی ویڈیو کو غور سے سنیں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، کیا فرمان ہے۔ ناظرین، اگر کچھ سال پہلے کی بات کی جائے تو عورتیں اپنے ہاتھوں کو سرخ کرنے کے لیے مہندی لگایا کرتی تھیں، لیکن آج کل پہلے زمانے کی طرح عورتیں محض ہاتھوں کو رنگنے کے لیے مہندی نہیں لگاتی، بلکہ طرح طرح کے ڈیزائن بنائے جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ اس بارے میں فلکا کا کہنا ہے کہ عورتوں کے لیے ہاتھوں اور پیروں میں مہندی لگانا جائز ہے اور اس میں ہر طرح کی ڈیزائننگ بھی درست ہے، البتہ ڈیزائننگ میں کسی جاندار یا موتی وغیرہ کی تصویر نہ بنائی جائے۔ لیکن یاد رہے کہ عورتیں صرف شوہر کے لیے مختلف ڈیزائننگ کی مہندی لگائیں، غیر مردوں کے لیے نہیں۔ ناظرین، مہندی سے ہاتھ پاؤں اور رنگنا عورتوں کی زینت ہے۔ مردوں کو ایسی عورتوں سے منع کیا گیا ہے جسے عورتوں استعمال کرتی ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک ایسا ہجڑ لایا گیا جس نے اپنے ہاتھوں اور پاؤں پر مہندی لگا رکھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اس نے ایسا کیوں کیا ہے؟ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی طرح یہ عورتوں سے مشابہت اختیار کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، اسے مدینہ کی آبادی سے نکال کر نکی کے علاقے میں چھوڑ آؤ۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اسے قتل نہ کر دیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے نمازی حضرات کو قتل کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مہندی لگانا عورتوں کی زینت ہے اور مرد حضرات کو اس کی اجازت نہیں۔ اس کی نماعت کی تائید ایک دوسری حدیث سے بھی ہوئی ہے جسے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرد حضرات کو زعفران لگانے سے منع کیا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مردوں کو ہاتھ اور پاؤں رنگنے کی نماعت ہے، ہاں بطور دوا مہندی استعمال کی جا سکتی ہے۔ بطور دوا استعمال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ گرمی یا آگ سے جلنے کی وجہ سے ہاتھ اور پاؤں میں چھالے پڑ جائیں تو زخموں پر مہندی لگانے میں حرج نہیں، لیکن بطور فیشن مہندی کے ساتھ اپنے ہاتھ اور پاؤں رنگنا مردوں کے لیے جائز نہیں۔ لہٰذا شادی کے موقع پر مرد حضرات کو مہندی کے استعمال سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ناظرین، آپ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات ملاحظہ فرمائے کہ عورتوں کو تو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ مہندی استعمال کریں اور خاوند کی خوشی کے لیے کریں تو زیادہ اجر ہے، جبکہ غیر محرم کے لیے زیب و زینت کرنا حرام ہے۔ مردوں کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ مہندی کا استعمال کریں۔ آئیے اب آپ کو بالوں میں مہندی اور خضاب لگانے کے بارے میں چند احکامات بتاتے ہیں جو کہ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہیں، کیونکہ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ بالوں میں خضاب لگانا جائز ہے یا نہیں، تو اس کے بارے میں حدیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، روایت میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بالوں کو خود بھی خضاب لگاتے تھے اور اس کی ترغیب بھی دیا کرتے تھے۔ اس طرح خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم بھی اپنے سفید بالوں کو رنگا کرتے تھے۔ شریعت اسلامیہ میں سیاہ خضاب ممنوع اور حرام ہے۔ بخاری اور مسند احمد کی ایک روایت میں آتا ہے، عثمان بن عبداللہ نے کہا، میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آیا تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالوں سے ایک بال نکالا جس کو مہندی اور کتم کا خضاب لگایا ہوا تھا۔ یاد رہے کہ کتم ایک ایسی بوٹی ہے جو نرم زمین میں اگتی ہے۔ اس کے پتوں زیتون کے پتوں کی طرح ہوتے ہیں، چرخی وغیرہ پر چڑھ کر بلند ہوتی ہے۔ مرچ کے دانے کی طرح اس کا پھل ہوتا ہے، اس کے اندر گٹھلی ہوتی ہے، جب اسے کوٹا جائے تو سیاہ رنگ ہو جاتا ہے۔
منسد احمد نسائی اور ابو داود کی روایت میں ابو رمشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی داڑھی مبارک کو مہندی لگائی ہوئی تھی۔ اپنے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ وہ زرد رنگ کا خضاب لگاتے تھے، میں بھی یہی پسند کرتا ہوں۔ ناظرین، معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خضاب لگایا، جیسا کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ظاہر حدیث میں ہے، اور جس طرح ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زرد خضاب لگایا ہے۔ منسد احمد کی روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، داڑیاں بڑھاؤ، مونچھیں تراشو اور اپنی سفیدی کو بدلو، اور یہود انصاری کے مشابہت نہ کرو۔ یہ حدیث ان الفاظ کے ساتھ بھی مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہودیوں عیسائی اپنے بالوں کو رنگتے نہیں، تم ان کی مخالفت کرو، جبکہ نسائی کی روایت میں پسی بہو یعنی تم رنگوں کے الفاظ بھی ہیں، اور روایت میں خضاب کے بارے میں بھی آتا ہے کہ کیسا خضاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا اور کس رنگ کو منع فرمایا، جیسا کہ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصار کے بوڑھے افراد جن کی داڑیاں سفید تھیں ان کے پاس آئے تو فرمایا، اے انصار کی جماعت، داڑیاں سرخ کرو اور زرد کرو اور اہل کتاب کی مخالفت کرو۔ اور ترمذی ابن ماجہ کی روایت میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک جس چیز کے ذریعے تم اپنی سفیدی کو بدلتے ہو میں اس میں سے سب سے اچھی مہندی اور کتم ہے۔ اور ابو داؤد کی روایت ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی گزرا جس نے مہندی کا خضاب لگایا ہوا تھا، پھر ایک اور آدمی گزرا جس نے مہندی اور کتم ملا کر لگایا ہوا تھا، فرمایا یہ اس سے بھی اچھا ہے۔ پھر ایک آدمی گزرا جس نے زرد خضاب لگایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ان سب سے اچھا ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فتح مکہ والے دن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ کو لایا گیا، ان کا سر اور داڑھی صفامہ سفید پھولوں کے درخت کی طرح سفید تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سفیدی کو بدلو اور سیاہی سے اجتناب کرو۔ شرح مسلم میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، السطح قول کے مطابق خضاب حرام ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ خطاب مرکو تیز یہی ہے کہ مختار قول حرمت کا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیاہ غضب سے بچوں، اس لیے ہمیں بھی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں، اور عورتیں مہندی کا استعمال کریں، اور مردوں سے گزارش ہے کہ وہ اس سے اجتناب کریں، البتہ بالوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اور کالا غضب استعمال کرنے سے بھی ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ ناظرین، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو بھی لائک کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کامنٹ باکس میں ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں۔